کیا آپ نے کبھی ایسا سپنا دیکھا ہے جس میں کوئی ڈراؤنی چیز آپ کا پیچھا کر رہی ہو، کوئی عجیب انسان دکھائی دے رہا ہو، یا آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو جیسے کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور پھر من میں سوال آیا کیا یہ جن کی نشانی ہے؟ لیکن رکیے، ہر ڈراؤنا سپنا جن کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اسلام نے سپنوں کے بارے میں بہت صاف اور سنتلت سمجھ دی ہے۔ آج ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ سپنے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، برا سپنا آئے تو کیا کرنا چاہیے، اور کیا ہر عجیب سپنا جن سے جوڑنا صحیح ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، اسلام میں ہر سپنا ایک ہی پرکار کا نہیں مانا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپنوں کی 3 قسموں کا ذکر کیا ہے۔ اچھا سپنا جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو کرتا ہے، ڈراؤنا والا سپنا یا برا سپنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، انسانوں کے اپنے وچار اور من کی باتوں سے جڑا سپنا، یعنی اگر کسی نے دن بھر کسی چیز کے بارے میں سوچا، ڈر محسوس کیا یا کسی گھٹنا کو لے کر بہت پریشان رہا، تو اس کا اثر سپنے میں بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ اس لیے صرف سپنا دیکھ کر ترنت یہ فیصلہ کر لینا کہ مجھے جن نے پریشان کیا ہے صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اب سب سے اہم سوال، کیا ڈراؤنا سپنا جن کی نشانی ہے؟ اس کا جواب ہے ایسا کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہر ڈراؤنا سپنا جن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں برے سپنوں کو شیطان سے جوڑا گیا ہے، لیکن ہر ایسے سپنے کو سیدھے جن کا حملہ کہنا الگ بات ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جن ایک الگ مخلوق ہیں اور شیطان بھی جنوں میں سے ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ویکتی کے صرف ایک سپنے کی وجہ سے یہ دعویٰ کر دینا کہ تمہارے اوپر جن ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی نشچت پرمان نہیں ہوتا۔ اس لیے ڈر کو یقین مت بنائیے۔ اگر برا سپنا آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سب سے خوبصورت بات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرنے کے بجائے کیا کرنا ہے یہ بتایا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اگر کسی کو ایسا سپنا دکھائی دے جو اسے پسند نہ ہو تو اللہ سے اس سپنے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے، بائیں طرف 3 بار ہلکی پھونک کرے اور اس سپنے کو لوگوں میں بیان نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا کرنے سے وہ سپنا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ڈر جاؤ، بلکہ سکھاتا ہے اللہ کی پناہ لو اور آگے بڑھ جاؤ۔ سپنا دیکھ کر ڈرنے کے بجائے کیا کریں؟ اگر آپ کو رات میں کوئی ڈراؤنے سپنا آتا ہے، پہلا اللہ کی پناہ مانگے، دوسرا بائیں طرف 3 بار ہلکی پھونک کرے، تیسرا اس سپنے کو ہر کسی کو بتا کر ڈر اور وہم نہ پھیلائیں، چوتھا اپنے دل کو سمجھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسا سپنا نقصان نہیں پہنچائے گا جب انسان بتائے گئے طریقے پر عمل کرے، اور اگر سپنا اچھا ہو تو اللہ کا شکر کرے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پر ایک عام بات سننے کو ملتی ہے، تم نے سانپ دیکھا؟ جن ہے۔ کالا سایہ دیکھا؟ جن ہے۔ بار بار ڈراؤنا سپنا آتا ہے، ضرور جادو ہے۔ لیکن ہمیں ایسی باتوں میں بہت ساودھانی برتنی چاہیے۔ ہر سپنا کسی بیماری، جادو، نظر بد یا جن کا ثبوت نہیں ہو۔ کسی انسان کے بارے میں بنا پرمار ایسا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسلام ہمیں دلیل اور احتیاط سکھاتا ہے، اس لیے کسی سپنے کی وجہ سے خود کو یا کسی دوسرے ویکتی کو جن کا شکار گھوشت کر دینا ٹھیک نہیں۔ تو آج کی بات کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی ڈراؤنا سپنا آتا ہے تو وہم نہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، ڈر نہیں، اللہ کی پناہ میں آئیں۔ ہر چیز کو جن کہنا صحیح نہیں، بلکہ قرآن اور صحیح حدیث کی بات سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برے سپنے سے نبٹنے کا طریقہ بتا دیا ہے، اس لیے کسی ڈراؤنے سپنے کو لے کر پوری رات پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو کیا ہر عجیب سپنا جن کی نشانی ہوتا ہے؟ نہیں۔ صحیح حدیث کے مطابق سپنوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، اور برے سپنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسپشٹ طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ کو یہ جانکاری فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، عارف اسلامک ہب کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کیا آپ کو کبھی ایسا سپنا آیا ہے جس سے آپ ڈر گئے ہوں۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے ڈر، وہم اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔